والسلام على رسول الله اما بعد باب الفهم في العلم. گرامی قدر احباب ذی وقار، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ صرف علم کا ہونا ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم میں فہم کا ہونا انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ علم کتابوں کا ایک بنا کے گٹھا اگر رکھ دیا جائے گدھے کے اوپر تو اس گدھے کو اس کتابوں کی گٹھے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسی طرح علم ہو، فہم نہ ہو، حکمت نہ ہو، فراست نہ ہو تو پھر اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اسی ضمن میں ایک روایت کہتے ہیں کہ ان من الشجر شجرہ، کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جو مسلمان کی مثل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس درخت کی طرف رسول اللہ اشارہ فرما رہے تھے نا، مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن میں بولا نہیں، خاموش رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فہم کہتے کسے ہیں؟ علم تو ہے نا جی، یہ پڑھ لیا کہ ان من الشجر شجرہ، یہ ایک چیز کا علم ہے کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کسی بھی انسان کے فعل اور قول سے کوئی دوسرا بندہ سمجھ جائے کہ اس سے مراد یہ ہے فہم، تدبر ہونا، کہ پوری بات اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ درخت جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثل ہے تو فرمایا میں سمجھ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم، عمل، فہم اور فراست والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی اختیار دیا ہے اور اپنی ملاقات کا بھی اختیار دیا ہے، وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے پسند کر دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب صحابہ نے پوچھا ابو بکر سارے لوگ خوش ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو فبہا، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا چاہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے ساتھیوں بتاؤ رسول اللہ کی ملاقات کو چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے ایسا نہیں، تو فرمایا کہ رسول اللہ اب ہم میں نہیں رہیں گے، یہ ہے فہم۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے لیے انسان کو جستجو تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت جب علم کے ساتھ ریلیٹڈ رہے تو پھر وہ دوسرے مسائل انسان کی زندگی میں جب آتے ہیں تو پھر اللہ کی توفیق سے انسان کو فہم ملتا ہے۔ اور صرف علم ہونے کی ایک بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے استاد مکرم بات سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکا ہم سے نیا فارغ ہو کے نا وہ مسجد میں امام لگ گیا، اس نے حدیث پڑھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی ایک رکعت میں سورۃ مرسلات پڑھی ہے اور ایک رکعت میں ذاریات پڑھی ہے۔ اب یہ ہے صرف علم، وہ اللہ کے بندے نے جا کے جناب وہ جس طرح ہم نے بھی منٹوں والی نماز کے حساب رکھا ہوا ہے نا کہ ایک منٹوں تو پہلا سلام نہیں بھیجنا، وہ اللہ کے بندے نے جا کے شروع کر دیا والذاریات ذروا فالحاملات، وہ پوری سورۃ اس نے پڑھ دی۔ اب وہ دوسری رکعت میں سورۃ مرسلات پڑھ دی، اب سلام پھری تو سارے نمازی کہنے لگے مولانا اپنا بوری بستر اٹھائے، ہم آپ سے آپ تو اڈے جو گئے جو گئی ہے۔ یہ ہے علم۔ اور فہم کیا تھا؟ استاد مکرم نے کہا بیٹا آپ نے انہیں سنایا ہوتا، یہ حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک ہم یہ کرتے ہیں کہ سورہ سجدہ ساری زندگی سے کوئی فرض ہے کسی نماز میں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں جمعہ والے دن اگر سجدہ پوری نہیں پڑے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ ہمیں ایک بات کا پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پڑھنے کو اچھا سمجھا ہے۔
یہ لازم نہیں قرار دیا کہ پیچھے والے سن ہی نہیں سکتے تو آپ نے پوری سورت سجدہ ہی پڑھنی ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے ساری زندگی سورہ سجدہ فجر کی نماز جمعے میں چھوڑی نہیں ہے یا وہی پڑھتے رہے اور پوری پڑھی ہے. اس لیے یہ فہم و فراست علم کے ساتھ لازمی اور ضروری ہے. اور وہ ایک معروف مثال بھی دیتے ہیں نا ہمارے یہ ساتھی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ چلا گیا نا کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے، تو ادھر کوئی پیر صاحب تھے، لوگ بڑے ان کی عقیدت مند تھے. مولوی صاحب گئے، انہوں نے جاتے ہی کہہ لیا یہ اس کے پاس جانا حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا ادھر رہنا بھی حرام ہے، آپ چلیں ادھر سے نکلیں. وہ بیچارہ نکل گیا، استاد جی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا استاد محترم میں نے حق بات کی، انہوں نے نکال دی ہے. انہوں نے کہا بیٹا بات تو حق تھی لیکن تیرا بیان کرنا ٹھیک نہیں تھا، انداز ٹھیک نہیں تھا. وہی بات نا کہ علم تو تھا لیکن فہم و فراست حکمت و دانائی نہیں تھی. اب وہ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر استاد صاحب سے رابطہ کیا کہ خطیب صاحب چاہیے. استاد صاحب نے دوبارہ پھر انہیں بھیجا اور جاتے ہوئے کہا کہ اس پیر صاحب کے متعلق پھر وہ تو ادھر ہی ہوگا. تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو اعتراض کی بات ہو کہ اتنی بڑی مونچھیں ہیں اس کی، جناب وہ کھاتا بھی انہیں سے ہے، پیتا بھی اسی طریقے سے ہے، تو یہ تو معاملہ ہی ٹھیک نہیں. تو فرمایا بیٹے جا کے نا آپ نے کہنا ہے کہ ہر بندہ قیامت والے دن اپنا دوست ادھر ڈھونڈے گا. تو آپ جو اس پیر کو مانتے ہیں تو پیر صاحب کو کہ ہمیں قیامت کے لیے کوئی نشانی دے دیں. وہ بندے پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ نشانی دے دے. اس نے کیا؟ اس نے کہا اپنی مونچھ کا ایک بال ہی کا مضمون اتار کے دے دے. وہ سارے مریض نشانی لینے آ گئے، مونچھوں میں بال بھی ہوتے ادھر کے کام بھی بن گیا. یہ ہے فہم و فراست. اس لیے علم کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. اللہ سمجھتا فرمائے سبحانک اللہم